السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے لیے اس طریقے کے ویڈیوز بنائے ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے قرآن مجید کا روز ایک رکوع ہندی و اردو ترجمے کے ساتھ آسانی سے سن سکے، اس لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کمنٹس کریں، ویڈیوز لائک کریں، ان ویڈیوز کو نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ سورہ بقرہ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع سنایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب کی طرف سے لے آ۔ پھر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص یعنی عزیر علیہ السلام کی طرف جو ایک بستی پر گزرے اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس یعنی عزیر علیہ السلام نے کہا کہ کیسے اس بستی کو اس کے ویران ہو جانے کے بعد اللہ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ نے اس شخص یعنی عزیر علیہ السلام کو موت دے دی 100 سال تک، پھر انہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا کہ آپ کتنی مدت تک اس حال میں رہے؟ وہ عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم رہے ہو پورے 100 سال، اس لیے آپ اپنے کھانے کی چیزوں کو اور پینے کی چیزوں کو دیکھیے کہ وہ سڑی بھی نہیں، اور آپ دیکھیے اپنے دراز گوش کی طرف یعنی گدھے کی طرف، اور اس لیے تاکہ ہم آپ کو انسانوں کے لیے نشانی بنائیں، اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس عزیر علیہ السلام کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ نے پوچھا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ پرندوں میں سے 4 پرندے لیجئے، پھر ان کو اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیجئے، پھر آپ ان کو بلائیے تو وہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔